اور حدیث کے راوی حضرت عمر بن ابی عمر بھی ہیں، اور حدیث انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جو 11ویں عرس اور تمام ایصال ثواب کے معاملات پہ بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے خلاف ہے، یہ جہالت ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ رفع الصوت بالاحلال، اور فرمایا کہ الاحلال ہاؤنا رفع الصوت، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر آواز بلند کی جائے، جس چیز پر، اس کو احلال کہتے ہیں۔ پہلی رات جب پہلا چاند نکلتا تھا، پہلا، اور وہ منتظر ہوتے تھے چونکہ اس وقت سن ہجری اور مہینوں کے حساب سے، تو جب پہلی رات کا چاند ہلال نظر آتا، ہلال سے احلال باب افعال پر ہے، تو پہلی رات کے چاند کا انتظار ہوتا، جو ہی نظر آتا، چونکہ سارا نظام زندگی ان کا اس پہ چلتا تھا، تو فوری کھڑے ہو کر تیزی سے آواز دیتے، وہ چاند نظر آ گیا۔ وہ جو آواز دیتے، وہ چاند جو آواز بلند ہوتی، رفع الصوت، اس کو احلال کا نام دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اسی سے جب بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہوتے ہی لوگ منتظر ہوتے ہیں، جو پہلی چیخ مارتا ہے اونچی آواز سے، اس کو بھی احلال، احل الصبی، اس سے استعمال ہوتے گئے۔ اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح جب جانور ذبح ہو، تو چونکہ لوگ لات کے لیے، منات کے لیے، حبل کے لیے، عزا کے لیے، مختلف بتوں کے لیے جانور لاتے ذبح کرتے تھے، اور اسلام نے منع کر دیا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، لہذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جانور کس کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ جب چھری چلاتے تو چھری چلاتے ہوئے عند الذبح بآواز بلند نام لیتے تھے، جس کے نام پہ ذبح کرتے، اس کو نام دیا گیا وما اہل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جب جانور ذبح کرو تو عند الذبح اگر اللہ کے بغیر سوا کسی اور کا نام لیا تو وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ تو احلال کا تعلق، وما اہل بہ لغیر اللہ کا تعلق صرف جانور کے ذبح ہوتے وقت غیر اللہ کا نام لیے جانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا بھی آپ نے حدیث نمبر 1548 سے اوپر لکھ لیں، رفع الصوت کا، اور امام عسقلانی کی جلد 3 صفحہ 462، اہل بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب میں فرق ہے۔ اہل بہ لغیر اللہ میں جانور کہیں بھی ذبح کرتے، گھر میں کرتے، سین کعبہ میں کرتے، بازار میں کرتے، مینا میں کرتے، کہیں کرتے، تو عند الذبح وہ لات، منات، حبل، عزا، جس بت کا نام لیتے بآواز بلند، وہ احلال تھا۔ اس کے لیے جگہ کی شرط نہ تھی، اس کو منع کیا، حرام قرار دیا۔ اور دوسری قسم وما ذبح علی النصب، نصب استان تھے، پتھر تھے 360 بتوں کے سین کعبہ میں رکھے ہوئے۔ وما ذبح علی النصب کی شکل یہ تھی، کفار مشرکین جانور لاتے، جس بھی بت کے لیے ذبح کرتے، اس کے بعد اس کا خون ان پتھروں پہ مل دیتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں خون کا کسی پتھر پہ ملنا شرط نہ تھا، کہیں بھی ذبح کر دیتے، مگر رفع الصوت عند الذبح، یہی معنی امام طبری نے لیا، یہی امام سیوطی نے، یہی قرطبی نے، یہی بغوی نے، یہی خازن نے، یہی جلالین نے، جو کتاب تفسیر کی اٹھا کے دیکھے ایک ہی معنی ملے گا، اس کو عام نہیں لیا گیا۔ اور وما ذبح علی النصب، وہ اس کو پتھر کے اوپر خون مل دیتے تھے، پہچان کرنے کی ایک نظر ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو منع کر دیا۔ آج اگر کسی مزار پہ بھی کوئی جانور لے جائے اور ذبح کرے، بے شک اور خون ملے، یہ ترتیب کرے گی تو یہ مباشرت جاہلیت ہوگی، حرام ہے یہ عمل۔ مگر 11ویں لنگر، چاول، کھانا بنانا اور اصال ثواب کے لیے منسوب کر دینا اولیاء بزرگوں کی طرف، اس کا کوئی تعلق وما اہل بہ لغیر اللہ یا وما ذبح علی النصب کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ ذبح اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لوجہ اللہ ہوتا ہے، علی اسم اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقسیم جب ہوتی ہے، اس تقسیم کا ثواب کسی کے نام بھی آپ منسوب کر سکتے ہیں۔ وہ اب ہم بخاری شریف میں وہ لا رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ کوئی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل کر کے، حج، روزہ، کوئی بھی چیز آپ
ان کے لیے اس کا ثواب کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ کتاب الصوم حدیث نمبر 1952، امام بخاری نے ایصال ثواب کے باب میں کوئی نیک عمل کسی اور کی طرف سے، وفات شدہ کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں، امام بخاری نے اس پر بھی قائم کیا۔ باب نمبر 42 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، حضور نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی یعنی ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو موت کے بعد اولیاء ورثاء کا اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے، نفع پہنچتا ہے تو تب آقا نے اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث 1953 امام بخاری نے روایت کی، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلی صوم شہر افاقدیہ عنہا قال نعم قال فدین اللہ حق ان یقضى۔ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ مہینے کے روزے باقی تھے۔ آقا نے فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو تو اس کی طرف سے قرض ادا کرتا کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرض ادا کرتا۔ حضور نے بات قیاس کے ذریعے سمجھائی، فرمایا اللہ کا قرض دنیا کے قرض سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ادا کیا جائے۔ تو امام بخاری نے یہ ابواب قائم کیے۔ اسی طرح اس کے اوپر امام مسلم نے بھی باب قائم فرمائے۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ اس کے الفاظ ہیں مسلم کے، کتاب الزکوٰۃ، بہت خاص طور پہ لکھنے والے ہیں، کتاب الزکوٰۃ، باب وصول ثواب الصدقۃ عن المیت، یہ باب قائم کیا امام مسلم نے صحیح مسلم میں، وصول و ثواب الصدقۃ عن المیت الیہ۔ امام مسلم نے باب قائم کیا کہ کوئی صدقہ خیرات اگر مرحوم کی طرف سے کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کے نام سے باب قائم کیا امام مسلم نے۔ امام بخاری نے احادیث وارد کی، امام مسلم نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا ایصال ثواب کا۔ ایک یہ قائم کیا امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں، ایک باب امام مسلم نے اور بھی قائم کیا اور وہ ہے کتاب الوصیہ، صحیح مسلم کتاب الوصیہ کا باب ہے، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، مرحوم کو جملہ صدقات کے ثواب پہنچنے کا باب۔ جو ایصال ثواب کرتے ہیں اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، مرحومین کے لیے، ائمہ نے ابواب قائم کیے ہیں ایصال ثواب، مرحوم کو ثواب پہنچنے کا باب۔ امام بخاری نے قائم کیا، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، امام نسائی نے باب قائم کیا، امام ترمذی نے قائم کیا، ابن ماجہ نے قائم کیا، امام مالک نے قائم کیا۔ امام نسائی نے باب قائم کیا کتاب الوصایا میں، باب فضل الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا باب، یہ امام نسائی کا چیپٹر کا باب ہے۔ امام ترمذی نے قائم کیا، امام ترمذی نے باب رکھا باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقات کرنے کا بیان۔ گویا چاروں پانچوں۔ اسی طرح امام نسائی نے باب فضل الصدقۃ عن المیت، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے ابواب قائم فرمائے۔